الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی اسلام بھائی ذرا اونچی آواز سے پڑھیے گا. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مسئلہ یاد رکھو کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جتنی جلدی ہو اس کے کان میں اذان کہہ دی جائے. یہاں تک کہ اگر مرد اذان دینے والا کوئی نہیں تو عورت بھی بچے کے کان میں اذان کہہ سکتی ہے. اس کی آواز بالکل سادہ کر دیں، ایکو بھی لاؤڈ سارا بند کر دیں، بالکل سادہ آواز. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بچے کے کان میں اذان پڑھنے میں جلدی کیوں کرنی چاہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے وقتوں میں مٹی کے برتن استعمال ہوتے تھے، اور مٹی کے برتن استعمال کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. حدیث پاک میں ہے جس گھر میں مٹی کا برتن ہو فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں. تو پرانی جو ہماری بزرگ مائیں تھی وہ پانی کا پیالہ جو تھا کورا، اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو کوئی خوشبو والے پانی میں ڈبو دیتے، عرق گلاب میں یا میرا مطلب کیوڑے کے اندر ڈبو دیتے. تو وہ جو خوشبو والا پانی ہوتا اس کے مساموں میں داخل ہو جاتا، پھر نکال کے سکھا لیتے، اور اس کے بعد پھر جب پانی پیتے تو اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی. اچھا، آپ ایک استعمال شدہ برتن اس کو بھی خوشبو والے پانی میں ڈبو دو، اور ایک کورے برتن کو بھی خوشبو والے پانی میں ڈبو دو، تو دونوں برتنوں میں زیادہ دیر اثر خوشبو کا کس پر رہے گا؟ جو کورا برتن ہوگا. اس لیے کہ جو استعمال شدہ ہے اس کے مسام جو ہے وہ پورا ہو چکے ہوئے ہیں. اس میں اگر ہم خوشبو والے پانی میں ڈبوئیں گے تو وہ خوشبو والا پانی اندر تک مار نہیں کرے گا، اور جو کورا برتن ہے اس کے مسام خالی ہیں. اس کے اندر جب خوشبو والا پانی داخل ہوگا تو اس کا اثر زیادہ دیر تک رہے گا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کوئی نیا مکان بناتے ہیں اس میں محفل میلاد کروا لیتے ہیں، درود و سلام پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ جب مکان ہے اس کے مسام بھی ابھی کورے ہیں، اس کے اندر ذکر مصطفیٰ داخل ہو جائے گا تو جو بھی مکان میں داخل ہوگا اس کو ذکر مصطفیٰ کی خوشبو آتی رہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مکان میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور یہ مکان ان کے لیے بابرکت بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکان کی بھلائیاں ان کو نصیب فرمائے، اور اس مکان کے شر سے ان کو بچا کے رکھے. میرے دل میں یہ خواہش ہے کہ اس مکان میں جتنے بھی بسنے والے ہیں
سارے عاشق رسول بن جائیں، سارے نمازی بن جائیں۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے۔ ایک گھر میں اگر 40 افراد رہ رہے ہیں وہ گھر ویران ہے۔ گھر آباد ہوتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہوتے ہیں، ذکر مصطفیٰ سے آباد ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھا کرو۔ یقین جانو میں اتنے افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کئی ایسے گھر ہیں، کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن پاک نہیں کھولا جا رہا، سیوں کا کیڑا اس کو شہید کرتا جا رہا ہے، اوپر گرد و غبار پڑ رہی ہے، اور گھروں کے اندر ٹی وی VCR ہے، اس پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے، تیرے گھر میں برکتیں کیسے ہو جائیں؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب ہمارے گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا جی بے برکتی بہت زیادہ ہے، پریشانی بڑی ہے، گھر سے لڑائی ختم نہیں ہو رہی، اور بیماری نے ایسے ڈیرے ڈالے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، بیماری نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ حافظ جی ہمیں تو لگتا ہے جیسے کسی نے ہمارے اوپر کوئی کالا کر دیا ہے۔ میں نے کہا گھر میں قرآن پاک پڑھتے ہو؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا پھر پیلا بھی ساتھ ہی ہو گیا ہوگا، اور جس گھر میں قرآن پاک نہ پڑھا جائے وہ گھر ویران ہے۔ ارے اس گھر کے اندر، ویران گھر کے اندر شیطان قبضہ کرے گا، کیونکہ آپ سمجھتے ہو ایک خالی گھر ہے اس پہ قبضہ کرنا آسان ہے، اور گھر اگر اس میں آباد ہے، لوگ رہ رہے ہیں، اس گھر پہ قبضہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہے جو گھر میں افراد رہ رہے ہیں اگر کوئی آ گیا وہ فوری طور پر پولیس والوں کو بلا لیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ان کو نکال کے داخل ہونا مشکل ہے، اور گھر ویران ہے، جو مرضی آ کے قبضہ کر لے۔ تو یاد رکھو جو گھر اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ گھر ویران ہے، ویران گھر پہ شیطان قبضہ کرے گا، وہاں پھر کالے پیلے سارے چلیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر کو تلاوت کلام پاک سے آباد کرو۔ میں آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں، بڑی پیاری حدیث سنانے لگا ہوں، ہو سکتا ہے یہ سن کر کسی کے دل میں شوق پیدا ہو کہ میں بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوچوان تھے۔ کوچوان سمجھتے ہیں نا، ٹانگا گھوڑا جو رکھا ہوتا ہے، دن بھر محنت مشقت کرتے، رات کو تھکے ماندے آ کے سو جاتے۔ ایک دن میں خیال آیا کہ میں جو سونے لگا ہوں یہ تو میرا وقت ہے نا، میں نہیں سوتا، میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اس نے قرآن پاک کھولا تو تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ابھی قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ جو گھوڑا تھا نا اس نے کودنا شروع کر دیا، اچھلنا شروع کر دیا۔ یہ حیران ہو گئے، انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا، گھوڑا بھی رک گیا، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر اس نے کودنا شروع کر دیا، پھر روک دیا، پھر وہ بھی رک گیا، پھر تیسری مرتبہ جب پڑھا قرآن پاک تو وہ اس قدر کودنے لگا کہ خطرہ ہوا کہ کہیں اپنے پاؤں کے نیچے بچوں کو نہ لے لے۔ بہرحال انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو روک دیا اور سو گئے۔ صبح جب ہوئی تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا جو تھا نا اس نے کودنا شروع کر دیا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو فرشتے اس قدر زیادہ نازل ہو رہے تھے کہ گھوڑا خوشی سے ناچ رہا تھا۔ فرمایا اگر تو قرآن پاک کی تلاوت کو نہ روکتا تو صبح تک مدینہ منورہ میں اتنے فرشتے آ جانے تھے کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ مصافحہ کر لینا تھا۔
میں ہاتھ باندھ کر ناراض نہ ہونا عرض کروں گا، تھوڑی دیر گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ مجھے کتنی دیر ہو گئی میں نے قرآن پڑھا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ارے درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اس لیے میں ایک نسخہ بتلایا کرتا ہوں، اگر آپ حضرات اجازت دے تو وہ میں نسخہ آپ کو بتلاؤں اور اس نسخے پر عمل کرو تو میں سمجھتا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید ہے، آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ وہ نسخہ کیا ہے سنو ذرا۔ نسخہ یہ ہے کہ اتنی دیر تک ناشتہ نہ کرو جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ اتنی دیر تک ناشتہ نہ کرو جتنی دیر تک نماز فجر نہ پڑھ لو۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب اگر صبح اٹھنے میں دیر ہو جائے تو، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ بھئی صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو سارے دھوتے ہو نا، تو وضو ہی کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو۔ فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ فجر کی راجہ شیطان کہتا اچھا ان کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولے، اتنی دیر تک ناشتہ، تھوڑا سا اچھی آواز میں، اتنی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نے پڑھ لوں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ آج ہوتا کیا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور اکھاں ملدے ملدے اوے اخبار آیا ہوئے، کوشش کرتے ہیں پہلی نظر اخبار پر پڑھیں۔ کیوں جی ایمانداری سے بتلا، اخبار پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے؟ بلکہ مجھ سے پوچھو تو میں کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ بندہ جو تندرست ہے، چاہتا ہے میں بیمار ہو جاؤں، صبح اٹھ کے اخبار پڑھا کرے، انشاءاللہ جلدی بیمار ہو جائے گا۔ اور جو چاہتا ہے کہ میں تندرست ہو جاؤں، اس کو چاہیے صبح اٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے۔ اور بھائی قرآن پڑھو گے تو شفا ہوگی نا، اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے، سیوں کا کیڑا اس کو شہید کرتا جا رہا ہے، اوپر گرد و غبار پڑ رہی ہے، ٹی وی VCR پر مکھی نہیں بیٹھ، تیرے گھر میں برکتیں کیسی ہو جائیں؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی تم صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کرو، پھر دیکھنا تیرا دن کیسا پیارا گزرتا ہے۔ اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا ہی نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو، کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو سمجھتا ہے میں صبح اٹھ کے پڑھ لوں گا، اگر کیا پتا تیری صبح زیر زمین ہو جائے۔ کئی بندے رات کو سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ وڈا قرض سر تے نماز والا، سروں لاؤ دل برا واسطائی۔ چلو آخر میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات سنا دوں، آپ کو ساری زندگی سرور ہی آتا رہے، بڑی توجہ سے ذرا سننا۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ جی میری تو قسمت ہی پھٹ گئی ہے، قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چل گیا تیری قسمت الٹ گئی ہے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں سونے کو ہاتھ ڈالوں تو مٹی ہو جاتا ہے، سونے کو ہاتھ ڈالتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے، میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا میں بھلا کرنا چاہتا ہوں اس کا نقصان ہی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا بھائی
الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بتلاؤں؟ الٹی قسمت سیدھی کیسی ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی ضرور بتلاؤ۔ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹیمپ، دیکھیے نا آپ نے اسٹیمپ، اس اسٹیمپ کو پکڑ کر ایسے اپنے سامنے کرو، اس اسٹیمپ کے اوپر الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں کہ سیدھے ہوتے؟ اونچی بولو ذرا۔ مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہوئے، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میری آپ سب سے مدنی التجا ہے، خدا را خود بھی نمازی بنو، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا جاؤ۔ اگر کوئی کہے کہ حالات بڑے خراب ہیں، ہم بچوں کو کیسے نمازی بنائیں؟ بھائی اگر بچہ اسکول نہیں جاتا، تم ڈنڈے مار کے اس کو چھوڑنے جاتے ہو، بچہ نماز نہ پڑھے، تمہارے کانوں پر جوں تک نہ رینگے، قیامت کے روز یہ ہمیں گریبان سے نہیں پکڑیں گے کہ یا اللہ میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے، نماز نہیں پڑھتا تھا، انہوں نے مجھے کچھ کہا نہیں۔ اگر یہ نماز کے معاملے میں سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا۔ میں یہ بات دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی، اونچی بولو ذرا، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ فجر میں کہے گا، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، بار بار تکرار کرے گا۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس کے پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ صدا لگاؤ، ارے اس کو بھی اپنے دروازے کی لاج رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں بار بار صدا لگا رہا ہے، رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ اس لیے میری آپ سب سے مدنی التجا ہے کہ خود بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی ہے، نمازی بننے کا نسخہ۔ کیا نام ہے؟ اس کتاب میں نے 5 نسخے لکھے ہیں، الحمدللہ جو بھی پڑھتا ہے نمازی بنتا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم کام اس کتاب میں نے غسل کا، وضو کا، تیمم کا، جو ہمیں بڑے بڑے بزرگ بندے سفید داڑھیوں والے، یقین جانو غسل کا طریقہ نہیں آتا، میں نے اس میں غسل، وضو، تیمم، بلکہ میت کو کیسے غسل دیتے ہیں اور اس کو کفن کیسے پہنایا جاتا ہے، نماز کے مسائل اس میں نے لکھے ہیں۔ اور الحمدللہ اہل خانہ نے یہ کتابوں آپ تک تقسیم کرنے کے لیے بندوبست کیا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتاب لے کے جاؤ، اس کو پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، تاکہ سارے کے سارے ہی نمازی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر دعا ہے کہ اس مکان میں جتنے بسنے والے، اللہ تعالیٰ سب کو نمازی بنائے، سب کو عاشق رسول بنائے، ان کے دسترخوان میں خوشحالیاں نصیب فرمائے، ان کو ہر آنے والی ناگہانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔